السلام علیکم دوستو، زندگی میں ٹائم بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ کے لائف میں آپ کو اگر کوئی ٹائم دیتا ہے تو سمجھ لے وہی آپ کا خیر خواہ ہے، وہی آپ کا رشتہ دار ہے، وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ کیونکہ ٹائم آج کل بہت اتنا قیمتی ہو گیا ہے اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی آپ کے تعلق دار ہیں، کون بندہ ہے جو آپ کے گھر آتا ہے؟ گھر آنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو کون آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہے؟ جو آپ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے نا، سمجھ لیں اس کی نظر میں آپ بہت قیمتی ہیں، اور جو آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کی نظر میں آپ کی وہ اہمیت شاید نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ٹائم اس کو ہی دیتے ہیں جس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی قدر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ٹائم کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بھی کر دیا ہے، والعصر، یعنی عصر کا جو وقت ہے اس کی قسم اللہ پاک نے کھا لی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بالکل اینڈ ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں جو عصر سے یہ بڑھاپا مراد کیا گیا ہے کہ اب بالکل اینڈ وقت آ گیا ہے، جیسے دن کا آخری وقت عصر والا ہوتا ہے، اس کے بعد شام ہو جاتی ہے۔ تو ٹائم جو ہے یہ اس کو قیمتی بنانا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سوچنا پڑے گا۔ میری زندگی ہے 35 سال ہو گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور یہ ٹائم گزر گیا۔ اور اگر میری فار ایگزامپل 63 سال زندگی ہے باقی جو رہتی ہے، تو اس کا مجھے پتہ ہی نہیں لگنا اور وہ گزر جائے گا۔ اس کی مثال برف کی طرح لیتے ہیں کہ برف کا کام ہے پگھلنا، اب یہ پگھلے گا، تو اس کو اگر کسی نے پانی میں ڈال دیا وہ قیمتی بن جائے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا۔ نہیں تو برف کسی کا انتظار نہیں کر رہی، یہ وقت بھی کسی کا انتظار نہیں کر رہا۔ ہم دنیا میں یہ سوچ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آئے گا اور میں اسٹیبل ہوں گا، اس کے بعد میں اچھے کھانے کھاؤں گا، ٹریول کروں گا، لائف انجوائے کروں گا۔ انسان کبھی اسٹیبل نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر ہرس ہی ایسی رکھی گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اور مل جائے، وہ مل جائے، تھوڑا سا اور مل جائے، تھوڑے سے اور کے چکر میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر کریں، وقت کو پہچانیں، وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ ٹائم اس طرح گزرے گا کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پتہ بھی نہیں چلتا، سال گزر جاتا ہے، مہینے کا بھی پتہ نہیں چلتا، شروع ہوتا ہے اور جب دیکھتے ہیں تو مہینہ اینڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ٹائم جو ہے نا وہ اللہ والوں کے لیے رک جاتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو گھر کے دروازے کی زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، اور جب واپس تشریف لائے وہ ابھی ہل رہی تھی۔ اتنے کم ڈیوریشن میں حضور نکلے گھر سے، براق پر بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں پہ گئے، انبیاء سے ملے، اور جب واپس تشریف لائے، مطلب حضور کے لیے ٹائم روک دیا گیا تھا۔ اللہ والوں کے لیے ٹائم روک دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کیسے قیمتی بنانا ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹائم ٹیبل بتایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بناؤ، کہ اتنا ٹائم میں نے دنیا کو دینا ہے، اتنا گھر والوں کو دینا ہے، اور اتنا اپنے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ ٹائم کے بارے میں سوچیں، بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر کسی پہ گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بالوں میں سفیدی آ جاتی۔ تو لہٰذا خود بھی اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے اوقات کار کو، اس کو صحیح کرے، اس کو شیڈیول کریں، اور یہ دوسروں کو بھی سکھائیں، خاص طور پر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ شکریہ۔